ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اللہ کے واسطے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ میں کمن سر مشتاق صاحب نے آفس کا دروازہ نہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ اجازت ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ سر آپ نے کہا تھا استاد صاحب کے متعلق ہر بات آپ کو بتانی ہے۔ ہاتھ میں لفافہ پکڑے مشتاق صاحب نے کہا بولیے، مشفوق سے انداز میں جواب دیا کہ سب کی انگلیاں مسلسل ٹائپ کر رہی تھی۔ سر انہوں نے ریزگنیشن لیٹر دیا ہے۔ ٹائپ کرتی ہوئی انگلیاں ایک نمی کو تھمی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ نمیدار کسی وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لیٹر یہاں ٹیبل پر رکھتے اور مسٹر سعد کو میرے آفس میں بھیجے۔ اوکے سر، مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ کچھ منٹ کے بعد سعد آفس میں موجود تھا۔ بیٹھیے مسٹر سعد، شاہان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا ہے یہ؟ لیٹر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ اندھے دیکھ نہیں سکتے، ریزگنیشن لیٹر ہے وہ، میں سوچ ہی سکا۔ سر یہ ریزگنیشن لیٹر ہے، نہایت ہی ادب سے جواب دیا گیا۔ وجہ شاہان کا لہجہ سپیٹ تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتی یہ نوکری ووکری، سعد نے سچ کہا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ سعد کا بس چلتا ہے تو وہ اڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ آفس کی بینک میں 10 کروڑ جمع کروا دیں، میں آپ کا ریزگنیشن لیٹر ایکسپٹ کر لوں گا۔ ذیشان نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ 10 کروڑ کس لیے؟ سعد کو شدید دھچکا لگا۔ مسٹر سعد، شاہان نے مسٹر پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ جاب کرتے ہوئے آپ نے ایک کنٹریکٹ سائن کیا تھا، جس کے مطابق آپ 1 سال تک یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جرمانے کے طور پر آپ کو کمپنی کو 10 کروڑ ادا کرنے پڑیں گے۔ کنٹریکٹ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ شاہان کی بات سن کر سعد کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اسے اچھے سے یاد تھا، اس نے کنٹریکٹ سائن کیا تھا مگر پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ 10 کروڑ ہیں آپ کے پاس؟ شاہان کے لہجے میں طنز تھا، جس پر سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر اپنی سیٹ پر جائیے اور جا کر کام کیجیے اور مجھے دوبارہ اس قسم کے لیٹر نہ ملے، شاہان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، جس پر سعد نے منہ لٹکاتے ہوئے پیر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس نے کوئی 10 بار شاہان پر لعنت بھیجی اور 100 بار خود پر۔ کیا ہو جاتا اگر وہ ایک بار کنٹریکٹ پا لیتا؟ مگر اب پورے 1 سال تک اس منحوس شخص کی قتل دیکھنی پڑے گی اور اس کی جھٹکیں بھی سننی پڑیں گی۔ شان انٹرپرائز میں اروا کا آج پہلا دن تھا اور ٹینشن کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ وہ شاہان کی پرس میں چھیڑ رہی تھی۔ 10 بجے ان کی میٹنگ تھی اور وہ شان انٹرپرائز کے بیل گاڑی کے پاس اپنے باس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہان مصروف سے انداز میں فون پر بات کرتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہا تھا اور اروا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ شاہان ایک شاندار شخصیت کا مالک، وجاہت سے بھرپور، مغرور، ایک توانا مرد، کامیاب بزنس مین، شاہان انٹرپرائز کا سی ای او، بری آنکھوں والا، اروا کی دل کی دنیا ہلا گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، جبکہ یہ مشکل کام تھا۔ گاڑی ایک منزل کی جانب رواں تھی۔ مشتاق صاحب فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے اور اروا شاہان کے ساتھ۔ شاہان ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسلسل موبائل پر مصروف تھا، جبکہ اروا کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں۔ سگنل کے لال ہونے پر گاڑی رکی تھی اور ایک فقیر گاڑی کا شیشہ بھگانے لگا، جس پر شاہان نے اپنے والیٹ سے 5,000 کا نوٹ نکالا، جسے دیکھ کر اروا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آخر فقیر کو کون 5,000 دیتا ہے؟ شاہان نے شیشہ نیچے کیا اور اس فقیر میں سے پیسے نکالتے ہوئے نظر ڈالی۔ یہ فقیر پیسے دینے کے لیے تھا، اگر اس کو تعلیم دے دیتا تو نہ صرف پیسے دیتا بلکہ جاننے بھی دیتا کہ وہ کتنا محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا شاہان نے اس وقت کنارہ لڑکے نے کال پر اسے پوچھا تھا کہ دنیا میں کتنے کروڑوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں؟ شاید وہ 5,000 کا نوٹ سامنے لے رہا تھا۔ اس وقت جب کسی نے مجھے دیا تھا وہ بھی یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ دیکھا اور سامنے فقیر نے گاڑی روکی اور اسے دیکھا۔ جب شاہان وہاں نکلنے چلے تو گاڑی کو اور آگے لے جاتا رہا۔ فقیر نے نہایت اچھے سے کچھ پیسے دیے، جس کا لفظ اور اس پیسے کو جب وہ منظر خدا کو اپنی نظروں کے ساتھ دیکھتا تھا تو وہ منظر دوبارہ اپنی نظروں میں آنے لگا۔ اس اروا کو پیسے دے دیتا ہے، شاہان نے اروا کا نام سنتے ہی میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ؟ اروا نے انگلی اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ تم؟ انایا کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ انایا نے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے ہوئے کہا۔ محترمہ، میں آپ کا پیچھا کیوں کروں گا؟
ارمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے عنایہ سے کہا، اچھا تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہو، تو کہاں ہے تمہارا بیگ، تمہاری کتابیں؟ چھوٹی کہیں کہ عنایہ کی بات پر ارمان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھیے موسمہ، یہاں میں پڑھنے نہیں، بلکہ اس سے پہلے ارمان اپنا جملہ مکمل کرتا وہ پہلے ہی بول اٹھی، چلو ہٹو، بہت ہی کیا تمہارے جیسے غصہ تھی۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ ارمان نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا فضا نے آ کر اس کا کندھا ہلایا؟ مجھے نہیں لینی کی کلاس۔ عنایہ کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ یار چلو نا، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی ینگ اور ہینڈسم پروفیسر ہے اور پہلا لیکچر ان کا ہی ہے۔ فضا نے چیک کیا، جس پر عنایہ کا منہ مزید بگڑ گیا۔ تمہیں تو ہر دوسرا شخص ہی ہینڈسم لگتا ہے، عنایہ نے بگڑے منہ کے ساتھ کہا۔ اچھا نا، اب چلو بھی۔ فضا عنایہ کو زبردستی کلاس میں لے گئی۔ 9 بجے کلاس کا آغاز ہوا اور ارمان کلاس میں داخل ہوا۔ ارمان کو دیکھ کر عنایہ کو شدید دھچکا پہنچا۔ اف، وہ کتنا ہینڈسم ہے۔ فضا نے بہت دلچسپی سے ارمان کا جائزہ لیا۔ کون ہے یہ؟ عنایہ نے حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کا دماغ اسے خطرے کا سگنل دے رہا تھا۔ ہمارے نئے پروفیسر، فضا نے مسکرا کر کہا، جس پر عنایہ نے فوراً سامنے پڑی کتاب اپنے چہرے کے آگے کی۔ ارمان کی نظر ابھی عنایہ پر نہیں پڑی تھی۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام ہے ارمان خان، میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر۔ اب سے پہلا لیکچر میں ہی لوں گا۔ ارمان نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ کیونکہ آج میرا آپ سب کے ساتھ پہلا دن ہے، تو میں چاہوں گا آپ لوگ مجھے اپنا تعارف کروائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ تمام طالب علم اب ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروا رہے تھے اور فضا بے صبری سے اپنی بائی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر عنایہ پر پڑی۔ یہ کتاب کیوں آگے کی ہوئی ہے تم نے؟ فضا کو حیرت ہوئی۔ یہ وہی ہے، عنایہ نے دانت کھچلاتے ہوئے کہا۔ کون؟ فضا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی گاڑی والا۔ پہلے پہل تو فضا کو عنایہ کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ کیا؟ فضا نے پھٹی آنکھوں سے عنایہ کی طرف دیکھا، جس پر عنایہ افسردگی سے سر ہلایا۔ عنایہ، رمشا، فضا اور دعا اور نور کالج فرینڈ تھے اور ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ آج یونیورسٹی فضا اور عنایہ ہی آئی تھی، باقی دونوں چھٹی پر تھی اور عنایہ بہت وقار سے گاڑی والا واقعہ اپنی دوستوں کو بتایا تھا۔ فضا کی باری آنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اب باری عنایہ کی تھی۔ عنایہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے آگے ابھی بھی کتاب تھی۔ عنایہ نے 2 لفظی جملوں میں اپنا تعارف کروا کر اپنی جان چھڑوائی، جبکہ ارمان کو وہ لڑکی کافی عجیب لگی۔ مس عنایہ، یہ اپنے چہرے کے آگے کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ارمان کو حیرت ہوئی۔ سر، وہ میں پڑھا کرتی ہوں۔ عنایہ کے ذہن میں جو آیا وہ بول گئی، جس پر فضا نے اپنا سر پیٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پڑھا کرنے کا؟ ارمان نے دلچسپی پوچھی، جس پر عنایہ نے کچھ جواب نہ سوچا، لہٰذا وہ خاموش رہی۔ کتاب ہٹائیے، ارمان نے بہت نرمی سے کہا۔ نہیں سر، میں نہیں ہٹا سکتی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتاب ہٹائیے۔ اب کی بار ارمان کلیجہ توڑا سے کہا۔ ہٹا دوں گی تو آپ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ عنایہ روسانی ہوئی۔ میں آپ کو کلاس سے کیوں باہر نکالوں گا؟ وہ تبصرے کے آخری دہانے پر تھا۔ میں نے کہا ہٹائیے اسے، ارمان نے غصے سے کہا، جس پر عنایہ نے کتاب ہٹا دیا۔ اب سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے، جبکہ عنایہ کو دیکھ کر ارمان کو ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ بیٹھ جائیے مس عنایہ، ارمان نے ایک تعصب بھری نگاہ عنایہ پر ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ باقی طالب علم سے تعارف لے رہا تھا، جبکہ عنایہ وہیں چل تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی بے عزتی کرے گا، اسے کلاس سے باہر نکال دے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ فضا نے ہاتھ کھینچ کے عنایہ کو واپس بٹھایا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شاہ نے ایک اور گاڑی منگوائی۔ اسے کہیں اور جانا تھا، جبکہ مشتاق صاحب اور اروا کو ابھی آفس جانا تھا۔ مشتاق صاحب، جی سر، یہ لڑکی، شاہ نے اروا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی مجھے کل سے آفس میں نہ دکھے، اسے فارغ کرے۔ جی سر، مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اروا بھاگتی اس کی طرف آئی۔ سر، آپ مجھے ایسے کیسے نکال سکتے ہیں، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ شاہ نے اپنے بڑھتے قدم وہیں روک دیا اور سن گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سخت اثرات سے کہا، مجھے اپنے آفس میں ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں جو کام سے زیادہ مجھ پر فوکس کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ اروا وہیں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، مگر کیسے؟ اس مغرور صفت انسان نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، تو پھر اسے کیسے پتہ چلا؟
اگر پتہ چل بھی گیا تھا تو اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے منہ پر یہ بات کرے گا۔ ویسے ہی تھا ڈھیر، مغرور اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے والوں کو چت کرنے والا۔ ابھی چچی جان کہہ رہی ہیں آج دوپہر کے کھانے میں کوفتے ضرور بنانے ہیں، عنایہ نے کچن میں داخل ہوتی ہوئی کہا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، وہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں نا آج، اس لیے۔ اور چچی جان کا حکم ہے ان کے لاڈلے بیٹے کی من پسند ڈش بنائی جائے۔ عنایہ یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ ذیشان کا نام سن کر اختیاری عنابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا تھا، سوائے عنادل کے۔ وہ ذیشان اور معیز کے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عنابیہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور وہ بے اختیار پلٹی۔ اگر بر وقت وہ منہ پر ہاتھ نہ رکھ لیتا تو وہ یقیناً چیخ دیتی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں ہوں، ذیشان نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ عنابیہ نے بہت مشکل سے اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا۔ ذیشان عنابیہ کے بہت قریب کھڑا تھا۔ تبھی عنایہ کچن میں داخل ہوئی۔ استغفراللہ، توبہ توبہ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر عنایہ دونوں کو ہاتھ لگا کر بولنے لگی، جس پر عنایہ سٹیپ کر پیچھے ہٹی اور ذیشان بھی اس سے 2 قدم دور ہے۔ مانا کہ منوگ ہے آپ کی، مگر پھر بھی بندہ کچھ خیال ہی کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ان دونوں کو گھوننے لگی، اس پر وہ دونوں ہی شرمندہ ہوئے۔ ذیشان بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ اتنی ان رومانٹک کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کچن میں کون رومانس کرتا ہے؟ میری جگہ چاچی جان آ جاتی نا تو آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، بس میری معصوم بہن کی شامت آ جاتی۔ آپ سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپیہ کو بہلے جائیں، گھمائیں پھرائیں، شاپنگ کروائیں، لانگ ڈرائیو پر لے جائیں، پھر جتنا مرضی رومانس کریں، ہمیں کیا؟ عنایہ کی بات سن کر مارے حیرت کے عنابیہ کا منہ کھل گیا۔ ابھی ذیشان یہاں نہ ہوتا تو وہ اچھے سے اس کی طبیعت درست کرتی، جبکہ ذیشان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے عنایہ کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ اب جلدی سے چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عنابیہ نے گھور کر ذیشان کو دیکھا۔ اب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، نہ جاؤں تو؟ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ذیشان، عنابیہ نے غصے سے کہا، اوکے جا رہا ہوں۔ ذیشان کی بہر کی جانب قدم اٹھائے تو عنابیہ نے سکا سانس لیا۔ عنابیہ نے چولہا بند کیا اور کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ آج شام تیار ہے نا، ہم بیٹھ جا رہے ہیں۔ کچن سے بیٹھ جاتی، ذیشان نے عنابیہ سے کہا، جس پر عنابیہ نے مسکرا کر سر جھٹکا دیا۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے تمہیں تیار ہونے کا کہا تھا۔ ذیشان نے خفا لہجے میں کہا، سوری، میں نہیں جا سکتی، ابھی مجھے رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ عنابیہ نے بےچارگی سے کہا، کوئی اور نہیں ہے کیا کھانا بنانے کے لیے؟ میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں اور تم ایسے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ یار، دل اور رینی ہے نا، وہ بنا لیں گی کھانا، کبھی نہیں بنایا گی وہ، ویسے بھی انہیں کہاں آتا ہے کھانا بنایا۔ عنابیہ، میں کچھ نہ سنوں، تم چپ چاپ۔ یا میں کچھ نہیں سنوں گا، تم چپ چاپ جا کے تیار ہو اور میں ان دونوں سے خود بات کر لوں گا۔ مگر میرا ڈرامہ، وہ من منائی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، چپ چاپ جا کے تیار ہو ورنہ میں تمہارے سارے ڈرامے بند۔ ذیشان نے سختی سے کہا، جس پر عنابیہ ڈر گئی، کہیں واقعی وہ ایسا نہ کر دے۔ وہ بھاگتی اپنے کمرے کی جانب گئی تھی اور ذیشان اس کی پیٹھ دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچانک ہی ذیشان کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتی عنایہ پر پڑی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اینی، ذیشان نے اسے آواز دی، دیکھا، یہ تو وہی نیل کلر ہے نا جو تم نے پچھلی بار لگایا تھا۔ اس کی بات سن کر عنایہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کوئی اور نیل کلر نہیں ہے شاید، میں سوچ رہا تھا تمہارے لیے کافی سارے نیل کلر خرید لوں۔ ذیشان نے جان بوجھ کر عنایہ کی لگتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ ہاں بالکل، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آج رات میں اور عنابیہ بیٹھ جائیں گے، کھانا تمہیں اور دل کو بنانا پڑے گا۔ ذیشان نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تھی، کھانا؟ اور وہ بھی میں؟ ہرگز نہیں، اسے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو پھر نیل کلر بھول جاؤ۔ ذیشان نے کندھے جھکائے اور آگے سے آگے بڑھ دیا۔ اچھا رکیے، مجھے منظور ہے، مگر دل نہیں مانے گی۔ عنایہ نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ مان جائے گی، تم اس سے کہنا کہ وہ جون سی کتاب کہے گی میں اسے دلا دوں گا۔ ذیشان نے ایک لمحے میں عنایہ کی پریشانی حل کر دی۔ عنایہ نے عنادل کو جا کر بتایا۔ پہلے پہل تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن بعد میں اپنی من پسند کتاب کی لالچ میں وہ مان گئی۔ ذیشان اور عنابیہ جا چکے تھے اور وہ دونوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جبکہ ان دونوں میں سے کسی کو کھانا بنانا تو دور بلکہ چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ آج وائی فائی بھی نہیں چل رہا تھا، لہٰذا وہ یوٹیوب کی کوئی ریسیپی نہیں دیکھ سکتی تھی اور چچی جان سے مدد لینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
جو بھی کرنا تھا انہیں خود ہی کرنا تھا۔ دل یہ آٹا کیسے گوندتے ہیں؟ انایا نے بیچارکی سے کہا۔ اف اینی، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا۔ پہلے آٹا لو، پھر اس میں پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کرو۔ انایا نے پیاز اترتی ہوئی انادل نے پیاز کو ترتے ہوئے انایا سے کہا۔ ہاں، جیسے تمہیں تو سب پتا ہے نا۔ انایا نے منہ بنایا۔ ہاں، میں نے ابیا کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا تھا، انادل نے مصروفی انداز میں جواب دیا، جبکہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بہت ڈھونڈنے پر آخر انایا کو آٹے کا ڈبہ مل گیا۔ دل اسے کس چیز میں نکالوں؟ انایا نے ایک بار پھر کہا۔ کسی بھی چیز میں نکالو۔ رکو ایک منٹ، یہ لو، اس میں نکالو۔ انادل نے اسے سالن کا ڈونگا پکڑایا اور انایا نے اس میں آٹا نکالا اور پانی ڈال دیا۔ اب کیا کروں؟ اسے اپنے ہاتھوں سے مکس کرو۔ چھی، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ میں اسے چمچ سے مکس کروں؟ انایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انادل انایا کو سب کچھ ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ اس کام میں بہت ماہر ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے پورے کچن کا حال بگاڑ دیا۔ جگہ جگہ آٹا گرا پڑا تھا، پورے کچن میں برتن بکھرے پڑے تھے اور وہ دونوں نہ جانے کون سی نئی ڈش ایجاد کر رہی تھی۔ انایا نے بہت مشکل سے آٹا گوندا، جبکہ وہ آٹا ہرگز نہیں تھا۔ چمچ سے مکس کرتے کرتے وہ مزید پانی ڈالتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آٹے کی بہت پتلی تیار کر لی تھی۔ اینی، یہ کیا کیا تم نے؟ انادل کو صدمہ پہنچا۔ کیا مطلب؟ آٹا گوندا ہے اور کیا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ویسا نہیں ہے جیسا ابیا گوندتی ہیں۔ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی ہر انسان کے ہاتھ کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ تم دیکھنا کتنی اچھی روٹیاں بنے گی۔ انایا نے لاپرواہی سے کہا اور انادل بھی اس بات سے متفق ہوئی۔ آخرکار انایا نے کوئی غلط بات تھوڑی کہی تھی۔ انادل نے بہت محنت سے آلو گوشت بنایا، جبکہ دیکھنے پر وہ کوئی نئی تکلیف ہی لگ رہی تھی۔ بہرحال اس نے بہت محنت ضرور کی تھی۔ اب وہ انایا کی گوندی ہوئی آٹے کی روٹیاں بنا رہی تھی، جو کہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے تھوڑا تھوڑا اس توے پہ ڈال کر روٹیاں بنائی، جبکہ وہ روٹیاں ہرگز نہیں تھیں۔ خیر، اس نے کوشش ضرور کی تھی۔ سارے کام بگاڑنے کے بعد، یعنی سارے کام کرنے کے بعد، بالآخر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میٹھے کی باری تھی اور میٹھے میں انہیں کھیر بنانی تھی۔ یہ کھیر کس برتن میں بنائے؟ انایا کافی تھک چکی تھی اور اسے شدید پچھتاوا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی ذیشان کو مشورہ دینے کی؟ میں نے ایک بار چچی جان کو کہتے ہوئے یہ سنا تھا، کسی کھلے اور بڑے برتن میں کھیر بنانا۔ انادل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر انایا نے اس کے نظر کو موڑ دیا۔ ایسا برتن مل گیا؟ جی دیکھو، مل گیا مجھے، انایا نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ میں پرات لیے انادل کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ انادل کو بھی کافی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ برتن بڑا اور کھلا بھی تھا۔ ان دونوں نے پرات چولہے پر رکھا اور اس میں دودھ اور چاول ڈال کر کھیر پکانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ الکانا، ان دونوں چھلیوں کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ پرات میں آٹا گوندتے ہیں اور جس برتن میں انہوں نے آٹا گوندا ہے اس میں سالن نکالتے ہیں۔ مسرت، ایک دفعہ جا کر دیکھو تو صحیح، بیچاری بچیاں کب سے کچن میں لگی ہیں، اشفاق صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، جس پر وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ جگہ جگہ پر ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زمین پر پیاز کے چھلکے پڑے تھے، جبکہ چھلکے کم پیاز زیادہ تھے۔ چولہے پر پرات رکھ کے جانے وہ دونوں کیا کر رہی تھی؟ ہر جگہ آٹا ہی آٹا تھا، یہاں تک کہ ان دونوں کے چہرے پر بھی سامنے پلیٹ میں کچھ کچی اور جلی ہوئی روٹیاں رکھی تھیں۔ مارے غصے اور صدمے سے مسرت بیگم کا برا حال تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ مسرت بیگم نے چلا کر کہا، جس پر وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کھانا بنا رہے ہیں، جواب انایا کی طرف سے آیا۔ ویسے بناتے ہیں کھانا؟ مسرت بیگم نے درجدار آواز میں کہا، جس پر ان دونوں نے زور و شور سے اپنا سر ہلایا اور بس مسرت بیگم کا صبر جواب دے گیا۔ انابیہ کو ذیشان اب یہ بھی گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ کچن سے مسرت بیگم کی چیخنے کی آواز سن کر کچن کی طرف بھاگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا کچن جو اس نے اتنے پیار سے سجایا تھا، ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ سامنے ہی وہ دونوں سر جھکائے ڈانٹ سن رہی تھی۔ تبھی مسرت بیگم کی نظر انابیہ پر پڑی۔ بیا، اچھا ہوا جو تم آ گئی، دیکھو ان نکمیوں نے کیا کیا ہے۔ اب تم ہی سنبھالو یہ سب، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ مسرت بیگم اپنا سر پکڑے کچن سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد انایا اور انادل نے
नजर उठाकर अनाविया की तरफ देखा। इसकी आंखों में से गुस्सा था। अपिया वो इससे पहले अनादिल कुछ कहती, अनाविया पहले ही बोल उठी, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। अनाविया को गुस्सा बहुत कम आता था, मगर आज वो बहुत गुस्से में थी, लिहाजा इन दोनों ने चुपचाप वहाँ से जाने में ही अफिया समझी। आज वाकई इन दोनों को इस कहावत की समझ आ गई थी कि लालच बुरी बला है। इनके जाने के बाद अनाबिया ने अफसोस से पूरी किचन की तरफ देखा। अब इसी ये साफ करना था। ज़ीशान के तो अभी और भी प्लान थे, मगर वो जिद करके इसे जल्दी कर ले आई थी और इसने आते ही सब घर वालों के लिए खाना पैक करवाना नहीं पड़ा। इसे अपनी दोनों बहनों से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी और वो उसकी उम्मीद पर पूरी उतरी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले अनाया और अनादिल ने अनाबिया से माफ़ी मांगी, क्योंकि इनकी वजह से इस बेचारी को आधी रात तक किचन की सफाई करनी पड़ी थी, और अनाबिया ने अपनी नरम मिजाजी का मुजाहरा करके इन दोनों को माफ़ कर दिया। ईशान ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी इन दोनों ने सीखे रहा। अनाया ने अनादिल ने अपनी किताबों का मुतालबा किया और ईशान तो ऐसे अनजान बना जैसे इसने तो याद ही नहीं। इस पर अनादिल ने सबर की कूद भरी, जबकि अनाया बदला लेने का पूरा इरादा रखती थी। घर में दाखिल होती ही शिहान की माता से सूरत काफ की आयतें टकराई। इसने लाउंज में लगे बड़े साइज की एलईडी की तरफ देखा, जहाँ पर तिलावत कर रही थी। शिहान का गुस्से से बुरा हाल था। इसने मेज पर पड़े हुए गुलदान को शिद्दत से उठाकर एलईडी की स्क्रीन पर चकनाचूर हो गई। वक्त जो काम है वक्त उठा दौड़ता हुआ लाउंज की तरफ आया और सामने का मंजर देखकर इसने बेख्तियारी थूक निकली। साहब, वक्तू ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। शिहान ने सिर्फ अंगारा आंखों से इसकी तरफ देखा। क्या है ये सब जो धाड़ा था जिस पर वक्तू बुरी तरह सहम गया? तो वो आज जुम्मा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि वक्तू ने अटक कर बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। ये तुम्हारी आखिरी गलती है। आज के बाद अगर इस घर में तो कुरान की तिलावत चली तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शिहान ने उंगली उठाकर वक्तू को वार्निंग दी और तेजी से दीने पलंग से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसके जाने के बाद वक्तू की अटकी हुई सांस हाल हुई। कमरे में आती शिहान ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और अपना कोट उतार कर दूध फेंका। अपने गुस्से की शिद्दत को कम करने के लिए वो हर चीज़ उठा कर फेंक रहा था। कुरान पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती। बेख्तियारी इसकी कानों में एक आवाज़ गूंजी। मेरी बेटी की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। एक और आवाज़ इसके कान माथों से टकराई। अब तक सर पकड़े नडाल सी हालत में वो बिस्तर पर डह गया। अजियत कब से इसने अपनी आंखें मूंद ली। आंख से एक आंसू बहकर गाल में जज़ब हो गया। अनादिल बिस्तर पर चढ़ लेटी थी, तभी अनाबिया कमरे में दाखिल हुई। दिल में तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ लेटी हो। अनाबिया ने अनादिल का कंधा हिला, जिस पर वो उठकर बैठ गई और कानों में से हैंड फ्री निकाल कर साइड पर रख दिया। तुम रो रही हो? अनाबिया ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, बस ऐसी ही। अनादिल ने अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे ही कौन रोता है? इधर देखो मेरी तरफ। अनाबिया ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अपिया, इसकी आवाज़ आंसू एक बार फिर बहना शुरू हो गया। इसकी आवाज़ में जादू है अपिया, एक शहर जो मुझ पर तारी हो जाता है। इसकी आवाज़ के रात लफ्ज़ हर चीज़ मुझे दीवाना बना देते। क्या वाकई इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है? अनाबिया ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। आपको पता है, मैंने आज तक न जाने कितनी कारियों की तिलावत सुनी है, मगर वो शख्स मैं नहीं जानती कौन है, कहाँ है, मगर अल्लाह पाक का खास करम है उस पर। अनादिल की बात सुनकर अनाबिया मुस्कुराने लगी। यानी तो तुम्हें बहुत पसंद है इस शख्स की आवाज़? पसंद नहीं अपिया, मुझे इश्क है इस आवाज़ से, लेकिन एक चीज़ का अफसोस है। अनादिल ने स्पष्टता से कहा। किस चीज़ का? मैंने 22 सूरतों की तिलावत 114 रिकॉर्ड की गई है। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि मैं इस आवाज़ में पूरा कुरान की तिलावत सुनूं। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। अनाबिया मदम सा मुस्कुराई। आमीन। जिस पर अनादिल की जुबान और दिल दोनों ने बैग वक्त आमीन कहा। चलो, तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। अनाबिया बिस्तर से उठती हुई, मगर ईशान भाई वो नहीं है घर पे, तुम आ जाओ। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। हफ्ते के दिन तकरीबन यूनिवर्सिटी खाली थी। इक्का दिक्का तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। आज अनाया यूनिवर्सिटी नहीं आती, जबकि अनादिल और मरियम को एक असाइनमेंट जमा करवानी थी, जिसके सिलसिले में वो आज यूनिवर्सिटी आई थी। ओफो, अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अनादिल ने एक गहरी सांस खारिज की। क्या? मरियम ने नासमझी से पूछा। ये लड़का कितने दिनों से ये मेरा पीछा कर रहा है? अनादिल ने पीछे मुड़कर अब वो तेज कदम उठाकर इस लड़के तक पहुंच चुकी थी। मरियम ने इसकी पैरवी की। क्या मसला है? अनादिल ने गुस्से से लड़के से कहा। जी, इस लड़के ने नासमझी से
اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ انہی کی کلاس کا ایک لڑکا تھا جو کہ ایک دیہاتی تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی ٹرانسفر کروا کر ان کی یونیورسٹی میں رہا تھا۔ کالی شلوار قمیض، پاؤں میں خصے، آنکھوں پر چشمہ اور بالوں میں تیل۔ انادل نے سرا پیر اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ کیا جی، اتنے دنوں سے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ انادل کی آنکھوں میں سے غصہ تھا۔ باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ بلال رسانہ ہوا۔ اچھا، اس لیے ہر جگہ میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اب کی بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لڑکوں کے صرف باجی، آپی یا بہن کہنے پر نرم پڑ جائے۔ وہ جی، مجھے نا انادل باجی آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں ہر جگہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ بلال نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، جس پر انادل اور مریم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ اب کی بار سوال مریم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جی وہ، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ بلال نے ڈٹ کے کہا۔ نہیں، جو بھی بات کرنی ہے یہیں کرو، مریم نے فوراً کہا، جس پر بلال رونے لگا۔ پلیز، بلال نے منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیفیٹیریا چل کے بات کرتے ہیں۔ انادل کو اس لڑکے پر ترس آ گیا کیونکہ اس کے بھولے پن اور سادگی کی وجہ سے کلاس کے اکثر لڑکے اور لڑکیاں اسے تنگ کرتے تھے۔ اب وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی اور بلال مسلسل سوں سوں کر رہا تھا، جس پر مریم سخت بیزار ہوئی۔ اب بولو بھی، مریم نے بیزاریت سے کہا۔ پہلو بدلتے ہوئے کہا، جس پر انادل بھی بلال کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ، میرا نام بلال ہے اور میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں۔ بلال نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ سب ہمیں پتہ ہے ڈفر، آگے بولو۔ مریم کافی زچ ہوئی اور انادل خاموش تھا۔ جی بتاتا ہوں، بلال نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سے بولنا شروع کیا۔ جی ہم نا پل میں رہتے ہیں، میرا ایک بڑا بھائی ہے جی، جس سے نا جی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی جی، پھر اس نے نا اسے لڑکی نے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر لی، اب وہ مجنوں بنا پھرتا ہے جی۔ بولتے بولتے بلال نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ آگے بولو، آگے۔ مریم کا تعصب سے برا حال تھا، جس پر بلال نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس نے نا جی 2 بار خودکشی کی کوشش کی، ایک بار پنکھے سے لٹک کر اور دوسری بار نیند کی گولیاں کھا کر جی۔ اماں بہت پریشان ہے جی، کہیں وہ دوبارہ ایسا نہ کر لے۔ بلال کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو سے بھر گئی۔ مجھے بہت افسوس ہے یہ سب جان کر، مگر یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ انادل نے ناسمجھی سے بلال سے پوچھا۔ کیونکہ آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں باجی۔ بلال ایک بار پھر رسانہ ہوا۔ میں کیسے؟ انادل نے بھی یقینی سے پوچھا اور مریم کی حالت بھی کچھ مختلف تھی جی۔ وہ نا کچھ دنوں پہلے میری امی کے خواب میں میرے ابا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نیک اور اچھے دل کی مالک لڑکی یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ بلال کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور انادل اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انادل باجی، میں جب سے یہاں آئی ہوں نا، آپ سے زیادہ نیک اور اچھی لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ انادل باجی پلیز میری مدد کر دینا، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں۔ بلال کی بات سن کے انادل کا دماغ پگ سے اڑ گیا اور مریم نے جاندار کہمہ لگایا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ارمان کے کانوں سے اس لڑکے کی آواز ٹکرائی۔ وہ کس وظیفے کی بات کر رہا تھا؟ ارمان کے قدم خود بخود وہیں رک گئے۔ تم مجھ سے وظیفہ مانگ رہے ہو؟ انادل نے دانت کھچلاتے ہوئے پوچھا، جس پر بلال نے معصومیت سے سر ہلایا اور انادل نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ ایک مشکل کام تھا۔ کیا وہ کوئی پیر نہیں لگتی تھی جس سے وہ وظیفہ پوچھ رہا تھا؟ تمہارے والد کا نام افضل ہے نا؟ انادل کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ جی جی۔ آپ کو کیسے پتا؟ بلال نے حیرانگی سے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ ان کا کلاس فیلو تھا تو انادل کو اس کا پورا نام تو پتہ ہی تھا۔ لو پھر تو تم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہو۔ کل رات تمہارے والد میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے وظیفہ بھی بتایا۔ آنکھوں میں گہری چمک لیے انادل نے بلال سے کہا، جس پر مریم نے آنکھوں میں سے اشارہ کیا اور انادل نے اسے آنکھوں میں تسلی دی۔ کیا واقعی؟ بلال خوشی سے اچھلا تھا۔ ہاں بالکل۔ اب انادل کا ارادہ اس لڑکے کو سبق سکھانے کا تھا جو کہ اس سے وظیفہ مانگ رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈائری اور پن ہے؟ انادل کی بات سن کر بلال نے اپنے بیگ سے ڈائری اور پن نکالا۔ لکھو، سب سے پہلے تم اپنے گھر کے کچن میں جانا
اور پھر اس کے بعد تم نے کوئی برتن لے لینا، پھر کڑھائی ہی لے لینا جس میں پکوڑے تلتے ہیں۔ اگر ابھی عنایا یہاں ہوتی تو یقیناً اسے بہت خوشی ہوتی، کم سے کم اس کی بڑ بہن کو اتنا تو پتہ تھا کڑھائی میں پکوڑے تلتے ہیں۔ پھر اس میں بہت سارا گھی یا تیل ڈال دینا، پھر اس میں یہ پرچی ڈال دینا۔ عنایا نے اپنی بیگ کی سائڈ پاکٹ سے ایک پرچی نکال کر اسے دی۔ وہ اس کی کتابوں کی رسید تھی اور بلال نے بھی اسے کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ بلال انادل کی بتائی ہوئی ہر ایک بات بہت تناؤ سے لکھ رہا تھا۔ پھر اسے چولہے پر رکھ دینا اور چولہا جلا دینا اور گھی کو اچھی طرح گرم کرنا یہاں تک کہ وہ کھول جائے۔ پھر اپنے بھائی کو کچن میں لے کر جانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کڑھائی میں ڈال دینا۔ اس کی بات سن کر مریم کی آنکھیں کھل گئی اور ارمان بھی مسکرا اٹھا۔ ایسے تو جی اس کا ہاتھ جل جائے گا، بلال نے فقر مندی سے کہا۔ خاموش گستاخ، درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ انادل نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا جس پر بلال سہم گیا۔ مریم کے لیے ہنسی کنٹرول مشکل ہو گیا۔ میرے موکل یہیں پر موجود ہیں، انہیں غصہ آ گیا نا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ انادل نے بلال کو ڈرایا اور بلال واقعی ڈر گیا۔ جی معاف کر دیں، جی غلطی ہو گئی۔ بلال نے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھا کہ واقعی کوئی موکل آ کر اس کی جان نہ لے لے۔ انادل نے گہری سانس خارج کر کے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں یاد آیا، تم نے پورے 5 منٹ تک اس کا ہاتھ کڑھائی میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے سر سے یہ عشق وشق کا جن اتر جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی اس لڑکی کا نام لے تو تم پھر یہ وظیفہ کرنا، دوبارہ خودکشی کا خیال بھی نہیں آئے گا اسے۔ انادل نے لاپرواہی سے کہا، جس پر مریم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب وہ مزید اپنی ہنسی نہیں روک سکتی تھی۔ یہ وظیفہ کام کرے گا جی؟ بلال نے ڈرتے ہوئے انادل سے پوچھا۔ ہاں بالکل 100%، انادل نے پر یقین انداز میں کہا، جس پر بلال نے اس بات میں سر ہلایا اور ارمان نے مسکرا کر اپنا سر جھٹکا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ انادل نے اسے جانے کا اشارہ کیا جس پر بلال کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اوئے رکو، انادل نے پیچھے سے آواز دی۔ جی بلال اس کی جانب پلٹا۔ اس دنیا میں نا کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا۔ کتنے پیسے ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انادل کے کہنے پر بلال نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور والیٹ میں پورے 15,000 تھے، جسے دیکھ کر انادل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اتنے میں اس کی تینوں من پسند کتابیں آ جائیں گی۔ انادل نے وہ پیسے بلال کے ہاتھ سے اچک لیے اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بلال کے وہاں سے جانے کے بعد مریم انادل کے پاس آئی اور ہنس ہنس کے اس کا برا حال تھا۔ یار کیا وظیفہ بتایا ہے تم نے؟ ہنسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور انادل بھی ہنس دی۔ میرا بس چلے نا تو میں اس دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کو یہی مشورہ دوں جن کے سر پر خودکشی کا بھوت سوار ہے۔ اب دونوں وہ کیفیٹیریا سے باہر نکل کر گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا جی، مریم نے مسکرا کر انادل کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا، اپنی نفس کاٹ لینا، پنکھے سے لٹک جانا، نیند کی گولیاں کھا لینا، یہ بھی بھلا کوئی